اصلاح کی طرف بڑھنا ہے۔ اب سوال یہ شروعات کہاں سے کریں؟ تو آئیے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گھروں کی اصلاح کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ گھر کی اصلاح میں سب سے پہلے عقیدے سے ہم شروع کریں گے۔ بہت سارے مختلف لوگ اپنے گھروں کی اصلاح مختلف انداز سے کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو شروعات یہاں سے کریں، ورنہ اگر تمام اعمال بھی انسان کرتے رہے، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کیا اور کہیں حج بھی کیے، لیکن اگر عقیدہ توحید میں کمزوری تھی تو یقیناً اس کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں اللہ کے پاس۔ لہٰذا عقیدہ توحید سے اور بالخصوص یہاں سے اصلاح کی شروعات کیجیے۔ کہیں ہمارے گھر میں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے بال بچے جو ہے، بیوی اور بچے، ہمارے ماتحت لوگ شرک تو نہیں کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ توحید سدھاریں، اس کو مضبوط کریں، اس کی خامیوں کو دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کس قسم کے شرک ہے، ان کو اس سے آگاہ کرے کہ یہ غلط ہے، اور ہم یہاں سے اپنی اصلاح شروع کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 کے اندر فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دے۔ دوسری آیت میں جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں ایک اور فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اس پہ جنت جو ہے حرام ہو جاتی ہے، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ اور ایسے ظالموں سے جو شرک کرتے اللہ تعالیٰ اس دن کوئی مددگار ایسے ظالم اپنے معاملے میں نہیں پائیں گے، کسی کو بھی ہیلپر نہیں ملیں گا ان کو کوئی بھی۔ تو یہ دو آیتیں ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے جو انسان کرتا ہے۔ تو اپنے گھر کی اصلاح ہمیں شروعات کرنا ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید سے، اور یہ دیکھنا ہے کہیں ہمارے پاس شرک تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمارے بال بچے شرک میں تو ملوث نہیں ہیں، اور مختلف قسم کے شرک آج نظر آتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اتنے آسانی سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں لوگ شرک کر بیٹھتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں آتی، بہت آسانی سے۔ تو سب سے پہلے شروعات ہم کریں گے عقیدہ توحید سے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے اس کے بعد، جب عقیدہ توحید الحمدللہ پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہیں ہمارے گھر میں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے، یا بدعت جمع مطلب بدعت کی جمع ہے مطلب مختلف قسم کی ایسی چیزیں تو نہیں ہو رہی ہے جو ہماری خود کی ایجاد کردہ ہے، ہمارے خود کے ذہن کی اپج ہے، جس کو ہم نے دین کا ریلیجن کا پارٹ سمجھ لیا اور پھر ثواب کی نیت سے اسے کرے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ مختلف قسم کے بدعت ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں مہینوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، اور پیدائش اور موت کے اعتبار سے لوگ کرتے ہیں۔ عبادتوں میں تو ایک فہرستی ہے، وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، اس کی شروعات سے شروع ہو جاتی بدعتیں، تو اس کا خاتمہ بھی بدعت پہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی 100 قسم کی عجیب و غریب بدعتیں، ہر مہینے میں کوئی ایک نہ ایک بڑا تہوار جو ہمارا ایجاد کردہ ہے، ایک کوئی نہ کوئی رات جو ہم اس کو جاگنے کی منا لیتے ہیں، ایک کوئی نہ کوئی دن جس کو ہم اپنے طور سے مقدس قرار دے دیتے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے عجیب و غریب رسومات جو ہم پیدائش کے اعتبار سے کرتے ہیں، موت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بدعت سے روکیں، ڈیٹیکٹ کریں کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اسے سمجھیں، اور مختلف بدعتیں جو ہمارے سماج میں رائج ہے اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں، کہیں ہم تو اس چیز میں جو ہے ملوث تو نہیں، کہیں ہم تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور جبکہ یہ بدعت ہے۔ بدعت چونکہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے، یہ سنت کا الٹ ہوتا ہے۔ اگر عقیدے میں ہو تو پھر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اگر عقیدے میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر سنت کی مخالفت کرنے لگاتا ہے، اور اس سے جو ہے انسان جو ہے حقیقی عمل جس کو کہتے ہیں، ریئل جو چیزیں کرنے کی وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، اور جو ڈپلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں میں چمک جاتی ہیں۔ مختلف عیدیں مسلمانوں نے منا لی، 2 عیدیں دی گئی وہ چھوڑ کر، تو جب حقیقی عید آتی ہے تو بہت سارے لوگ بور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے کچھ مزہ نہیں آ رہا، بقرعید میں تو اتنا بور ہو رہے، بس دن بھر خالی جا رہا، ٹھیک بور ہوتے ہیں۔ اور بدعتوں کو دیکھیے آپ، دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدعت بہت سنگین جرم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، ایک وصیت کی تھی، آخری وصیتوں میں سے جو آپ کی ہے کہ بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، نئے نئے کاموں سے دین میں اپنے آپ کو بچانا۔ تو ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں، اور بالخصوص جن بدعتوں سے اپنے آپ کو ہم روکیں، وہ 3 بدعتیں ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو پہلے روکنے کی ضرورت ہے۔ پہلا وہ بدعت ہے جو پیدائش کے اعتبار سے، دوسری وہ بدعت ہے جو شادی کے اعتبار سے نکاح کی، اور تیسری وہ بدعت ہے جو موت کے اعتبار سے۔ میں نے ان 3 کو اس لیے گنوایا، یہ 3 وہ بدعتیں ہیں جس سے میں کون ہوں، میرا عقیدہ کیا لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ میں کتنی ہی 100 باتیں کروں،
کتاب و سنت کی، اور اگر میرا نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوا تو باتیں ایک طرف دھری کی دھری رہ جائیں گی. لوگ کہیں گے جانے دیجئے، بہت دیکھ لیا آپ کو، ماشاءاللہ ہم نے بڑی باتیں آپ نے کی کتاب و سنت کی، آپ کے نکاح نے ساری چیزیں واضح کر دی آپ کون ہے اور کیا ہے. آپ نے کتاب و سنت کی باتیں کی لیکن آپ کی میت کتاب و سنت کے مطابق تدفین نہیں ہوتی، مختلف رسومات اور خرافات ہیں، لوگ سمجھ جاتے، آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پتہ چلتا ہے انسان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس کی بات کو ترجیح دیتا ہے، کس کی بات کو مانتا ہے. اور اس میں بھی میں بالخصوص ہماری ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، یہ 3 بدعتوں میں بھی اکثر پہل عورتوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے. شادی کے جتنے خرافات ہیں مرد کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرد خرافات کرے، بدعتیں کرے؟ کہیں نہیں دیکھیں گے آپ کہ مرد مل کر ہلدی کھیل رہے ہیں اور مرد مل کر جو ہے سانچک کر رہے ہیں اور مرد مل کر جو ہے فلاں، نہیں ملیں گے آپ. نہ ہی میت کے بارے میں جو ہے مردوں سے آپ کو خرافات سنیں گے کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، چولہا نہیں جلانا، فلاں کرنا، نہیں سنیں گے آپ. اور نہ ہی پیدائش کے اعتبار سے. تو سب سے پہلے ہماری ماں بہنوں کو آگے بڑھنا ہے، خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بدعتوں سے پاک کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے پھر آنے والی نسلیں بھی ان کو دیکھ کر ویسی ہوں گی. تو ان 3 بدعت سے بالخصوص، پھر اس کے بعد مہینے واری اور دن کے اعتبار سے اگر کوئی ہوتی ہے، عبادتوں میں کچھ بدعتیں ہو رہی ہے، اس کو نکالنے کی ہم جو کوشش کریں. تیسری، السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.